السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی وزیر دفاع نے روس یوکرین جنگ میں سردی کے موسم میں شدت کے اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج موسم سرما میں لڑنے کو تیار ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ جنگ کے دوران کسی کے لیے بھی گولی چاندی کی نہیں ہوتی۔ پینٹاگون کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق یوکرینی فوج نے پچھلے سال روس کے خلاف بڑا کام دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں وہ اب بھی سرما کے دوران کی لڑائی کے لیے خوب تیار ہیں۔ امریکی وزیر دفاع سے بھی ملے ہیں تاکہ انہیں امریکی حمایت کا ایک بار یقین دلا سکیں۔ 1.5 ماہ سے زائد عرصے سے غزہ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جنگ جاری ہے، جبکہ فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج منگل کو جنگ اپنے 46ویں دن میں بھی جاری رہی۔ سب سے زیادہ نقصان غزہ کے فلسطینیوں کو ہوا ہے، جنہیں اب محصور پٹی میں زندگی کی تمام ضروریات کا فقدان ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق تازہ ترین پیش رفت میں فلسطینی میڈیا نے بتایا کہ آج صبح وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات کیمپ میں اسرائیلی دہشت گرد طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں نصف شب کے بعد بچوں اور خواتین سمیت 20 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ غزہ کی پٹی کے قریب نیٹو محاصر علاقے میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاعات ہے۔ فوج نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر شائع کیے گئے مختصر بیان میں مزید تفصیلات کا ذکر نہیں کیا۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ فوج نے شمالی غزہ میں لڑائی میں اپنے 2 سپاہیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے، جس میں زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 68 ہو گئی ہے۔ یہ اسرائیل کے اخبار کی رپورٹ ہے۔ اگر حماس کی بات کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے ارد گرد اپنا محاصرہ مکمل کر لیا ہے تاکہ غزہ میں حماس کے خلاف اپنی لڑائی کو مزید تقویت پہنچا سکے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج جو پچھلے کئی ہفتوں سے زمین پر غزہ میں اپنی موجودگی کا تباہی مچاتے ہوئے ظاہر کر رہی ہے اور غزہ کے بعض تباہ شدہ علاقوں میں ٹینکوں پر نقل و حرکت کرنے کے علاوہ اسپتالوں کے محاصرہ کر کے اپنے لیے نرم ہدف تلاش کر رہی ہے۔ منگل کے روز اس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں کے کوڑ میں پیش رفت کر کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ مکمل کر لیا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بارک کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسپتالوں کے نیچے سرنگیں اسرائیلی فوج نے بنائے تھے۔ یہ سرنگیں کئی دہائیوں پہلے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ سرنگیں بنانے کی وجہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کی نگرانی کرنا تھا۔ میزبان کرسٹن امانپور نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا آپ نے اسرائیلی فوج غلطی سے تو نہیں کہہ دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، سرنگیں اسرائیلی فوج نے ہی بنائے تھے جنہیں اب حماس استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کے نیچے حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی موجودگی کے اب تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں رہنما حماس اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ حماس نے اسرائیل سے جنگ بندی کے بارے میں اپنا موقف ثالثوں اور قطر کے بھائیوں تک پہنچا دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ بندی کے عارضی معاہدے تک ابتدائی 5 روز میں زمینی حملے بند اور فضائی حملوں کو کم کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی بچوں اور خواتین سمیت 300 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیل کے جنگی طیاروں نے گزشتہ رات مغربی کنارے میں بمباری کی۔ اسرائیل کی جانب سے نصیرت پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے میں 17 افراد شہید ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر سے اب تک اسپتالوں اور طبی مراکز پر 335 حملے کر چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب تک حماس کو تباہ نہیں کر دیتے لڑائی بند نہیں کی جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغویوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مغویوں کی واپسی میری اور جنگی کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم مغویوں کو واپس نہیں لاتے لڑائی بند نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یقینی بنائیں گے کہ غزہ سے مزید کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ دوسری جانب 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 13,300 ہو گئی ہے۔ لبنان کے گاؤں ٹائر حارفہ میں اسرائیلی بمباری میں 3 افراد شہید ہو گئے، جن میں خاتون رپورٹر بھی شامل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان کے اسرائیل کی سرحد کے نزدیک گاؤں میں ایک حملے میں شہید ہونے والے 3 شہریوں میں سے 2 کی شناخت المیادین ٹی وی کی رپورٹر فرح عمر اور کیمرہ مین ربی معمری کے نام سے ہوئی ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سے نشر ہوئی عالمی ٹی وی چینل المیادین نے اسرائیلی بمباری میں اپنے رپورٹر اور کیمرہ مین کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیل کی بزدلانہ دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کی ہے۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قریب ہے اور مجھے اس کا یقین ہے، البتہ اس حوالے سے انہوں نے زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ عنقریب حماس اور اسرائیل کے درمیان فلسطینی خواتین اور بچوں کے بدلے اسرائیلی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ دی واشنگٹن پوسٹ سے گفتگو کے دوران اپنا نام نہ بتانے والے اسرائیلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان اسیروں کے تبادلے اور اتفاق ہو چکا ہے، جلد ہی اسرائیلی اور فلسطینی بچے اور خواتین کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات آخری مرحلے میں اور ہم معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر کو غزہ پر حملوں کے بعد پیدا ہوئی صورتحال کے تناظر میں نوجوان امریکی خواتین نہ صرف اسلام قبول کر رہی ہے بلکہ مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر پیغامات کی صورت میں تبدیلی مذہب کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی آن لائن کی خبر کے مطابق حال ہی میں مذہب تبدیل کرنے والی ان نوجوان مغربی خواتین کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے پر اسرائیل کا رد عمل ان کے قبول اسلام کے فیصلے کا محرک بنا ہے۔ حماس نے طوفان اقصی آپریشن میں اسرائیل کو نشانہ بنایا تھا، جس کے جواب میں اسرائیل نے طاقت کا بے دریغ استعمال شروع کیا جو اب بھی جاری ہے، جسے دہشت گردی کہا جا سکتا ہے۔ اخبار نے نوجوان خواتین کے حوالے سے کہا ہے کہ انہیں اسرائیل کی غزہ پر جنگ کے بعد سے اسلام قبول کرنے کی ترغیب ملی ہے اور وہ ٹک ٹاک پر اپنی مذہبی بیداری کا اظہار کر رہی ہے۔ اپنے تبدیلی مذہب کے سفر کو شیئر کرنے والوں میں ایلکس نامی ایک خاتون بھی شامل ہے، جنہوں نے حال ہی میں قرآن کا ایک نسخہ خریدا ہے۔ ایلکس نے اپنے بالوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا اور کہتی ہے کہ 7 اکتوبر کی کارروائی اور غزہ پر اسرائیل کے جوابی حملوں کے بعد وہ فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں بھی شریک ہوئی تھی۔ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایلکس نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی، جس میں ایک ویڈیو بھی پوسٹ کر رکھی ہے جس کے ساتھ لکھا ہے کہ انہوں نے تمام مواصلات کو بند کر دیا اور ان پر ہوا زمین اور آسمان سے حملے کر رہے ہیں۔ اب وہ ویڈیوز میں حجاب کرتی ہے اور اپنی ویڈیوز پر آنے والے مثبت و منفی تبصروں کا جواب دیتی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے آج منگل کو آن لائن برکس سربراہ کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں مزید کہا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے جامع اور ٹھوس امن عمل شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ورچوئل کانفرنس سے خطاب میں سعودی ولی عہد کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کانفرنس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب غزہ بہت مشکل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر غزہ میں اسرائیلی حملوں کو پوری قوت سے مسترد کرتے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ پٹی کے لیے فوری طور پر امدادی سامان بھجوانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ تمام ممالک اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنا بند کر دیں۔ سعودی ولی عہد نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں، بے قصور انسانوں، صحتی اداروں، عبادت گھروں میں وحشیانہ جرائم ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہے کہ انسانی المیہ کو بند کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی جانی چاہیے، ورنہ اسرائیلی دہشت گردی مزید عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس آج منگل کو ریاض میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ نے سعودی عرب کی طرف سے غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ نہتے شہریوں، صحتی اداروں اور امدادی گروپوں کے ساتھ قابض اسرائیلی افواج کے غیر انسانی وحشیانہ سلوک اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بین الاقوامی احتجاج کا نظام مؤثر کیا جائے۔ سعودی وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے اجلاس کے بعد SPA کو بتایا کہ کابینہ نے 2023 سے 2027 تک یونیسکو کی مجلس انتظامیہ کا دوبارہ رکن منتخب کیے جانے کو مشترکہ جدوجہد میں سعودی عرب کے اہم کردار اور بین الاقوامی تعاون کے اسٹریٹجک اہداف کے حصول میں مملکت کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق غیر معمولی مشترکہ اسلامی عرب سربراہی اجلاس کی طرف سے تفویض کردہ وزارتی کمیٹی نے بیجنگ میں چین کے نائب صدر ہان زینگ سے ملاقات کی۔ اجلاس میں شریک کمیٹی کے ارکان میں سعودی عرب، اردن، مصر، فلسطین اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ شامل تھے۔ چین کے نائب صدر نے 11 نومبر کو ریاض میں منعقدہ سربراہ اجلاس کی کاوشوں اور اس کے نتیجے میں ہوئے فیصلوں کو سراہا، جن کا مقصد غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا، شہریوں کی حفاظت اور امن کی کوششوں کو بحال کرنا ہے۔ انہوں نے کمیٹی کی کوششوں کے لیے چین کی حمایت پر بھی زور دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سرکاری دورے پر الجزائر پہنچ گئے۔ دورہ صدر عبدالمجید تبون کی دعوت پر کیا گیا۔ الجزائر میں اپنی مصروفیات کے دوران صدر اردوغان ترکیہ اور الجزائر کے درمیان اعلیٰ سطحی تعاون کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ الجزائر ہواری بومیدین ہوائی اڈے پہنچنے پر صدر عبدالمجید تبون نے صدر اردوغان کا خیر مقدم کیا۔ بعد ازاں ہوائی اڈے پر صدر اردوغان کے خیر مقدم کے لیے سرکاری استقبالیہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا۔ دونوں صدور نے اپنے وفود کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر فرید نے سب کو چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے پی ٹی آئی سربراہ پر اپنی شادی شدہ زندگی کو برباد کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی سے شادی کے لیے ان کے طلاق کے عمل کو بھی جلد کرایا۔ جیو نیوز کے آج شازیب خانزادہ شعبے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران نے پیر مریدی کی آڑ میں بشریٰ بی بی کے ساتھ ان کی شادی شدہ زندگی برباد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شادی 28 سال تک چلی، ہماری ازدواجی زندگی بہت خوشگوار تھی اور عمران خان نے پیر مریدی یعنی ایک روحانی رہنما اور پیروکار کے درمیان تعلقات کا حوالے کی آڑ میں میری شادی شدہ زندگی کو برباد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے نومبر 2017 میں طلاق دینے کے 1.5 ماہ بعد ان سے شادی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے بچوں کو اس شادی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب جیو اور دوسرے نیوز نے شادی کی خبر دی تو ہم نے اس کی تردید کی تھی۔ مارچ 2018 میں شائع ہوئی دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق عمران نے جنوری 2018 میں بشریٰ بی بی سے شادی کی تھی جب وہ عدت میں تھی، تاہم شادی کو عوام سے چھپانے کے لیے شادی کی تصاویر 18 فروری کو جاری کی گئی۔